علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. خوشیاں مناؤ لوگو، پاگاں والی رات آئی. آمنہ دی گود وچ جگ دی برات آئی. دکھیاں دے دکھ ٹلے، آیا موسم بہار دا. آمنہ دا چن چڑھیا تے دن سوار دا. سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا، بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء محبوب کبریاء آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. محترم دوستو، بزرگوں، واجب الاحترام واجب القدر میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک دے جس مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس آیت کریمہ دے اندر رب کائنات نے حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا تذکرہ خیال فرمایا. ربیع الاول دا عظیم مہینہ، ربیع الاول دو الفاظ نے
ربیع دا معنی موسم بہار ہوندا ہے، اول دا معنی پہلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر ربیع الاول دے عظیم مہینے دے اندر تشریف فرما ہوئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو قبل جہالت ہی جہالت، ظلمت ہی ظلمت، اندھیر نگری ہی اندھیر نگری، جہالت دا اتنا دورہ کہ لوگ حجر دی پوجا، شجر دی پوجا، اوصاف اور نائلہ دا طواف، اس قدر جہالت کہ بیت اللہ دے اندر اکٹھے ننگے برہنہ طواف کرے کردے سن۔ عورتاں نوں حقارت دی نگاہ نہ ویکھیا جاندا۔ جس گھر بچی پیدا ہوندی لیک سلیک تعلقات توڑ دیتا جاندا، بلکہ بچیاں نوں زندہ درگور کیتا جاندا، عورتاں دا بناؤ شنگار کر کے منڈیاں دی زینت بنایا جاندا۔ ان گھٹا ٹوپ ہنیریاں دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دی دعا بن کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آئے، امی آمنہ دا مبارک خواب بن کے آئے۔ میرے مصطفیٰ دی آمد دا مقصد حضور علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا مقصد کہ بچیاں نوں انہاں دے جائز حقوق ملے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نوں اللہ دو بیٹیاں دو دھیاں عطا کر دے، انہاں اپنیاں بیٹیاں دی صحیح تربیت کر کے سنت مطابق نکاح کر دیندا ہے، شادی کر دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او والدین اللہ دے جنت دے اندر میں رب دے رسول نہ اج ہوئے گا، سرکار فرماندے نے جویں دو انگلیاں برابر نے۔ آج بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے، برادری معاشرے دے اندر انہوں کم تر سمجھیا جاندا ہے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جاندی ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں تے بیٹے دین دا اختیار سوائے اللہ دی ذات تو کسے دے کول نہیں۔ اس واسطے جنی وفادار بیٹی ہوندی ہے اتنا وفادار پتر نہیں ہوندا۔ اے ذہنہ دے اندر بات نکال کے لے جایا دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا تذکرہ تورات دے اندر، انجیل دے اندر، زبور دے اندر، خلیل الرحمن دی دعا دے اندر، جناب عیسیٰ دی بشارت دے اندر
امی آمنہ دے خواب دے اندر موجود ہے. میں انشاءاللہ الرحمن بے تفصیل بات کرنا چاہنا. رب کائنات دے تذکرے اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ دے تذکرے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے. رب دا خلیل ہے، اللہ دا کار بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور ایدی تعمیر و ترقی نو مکمل فرمایا ہے. اینج ہاتھ چکے میں رب کائنات دے سامنے دعا کر دے میں. میرے خلیل نے بڑیاں دعاواں کی دیاں. رب العالمین نے اونا ساریاں دعاواں دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر محمد کریم تے قرآن نازل کر کے بیان کر دیتا ہے. قرآن سنیا دے اپنے دلوں دیاں بنجر زمینانوں قرآن دی کھیتی نہ منور تے معطر کر کے نہ جایا دے. رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے اللہ ذوالجلال دے خلیل اپنا کار تعمیر کر رہے ہیں. بیت اللہ دیاں دیواروں کو مکمل فرمایا کہ تمہیں باپ بیٹا مستری مزدور دی حیثیت نہ کم سر انجام دین دینے. جدو بیت اللہ مکمل ہوئے تے اللہ ذوالجلال دے سامنے دعا کر دینے ربنا تقبل منا. اے عرشہ والے ربا تیری رضا دی خاطر جو بھی عمل کیتا اپنی رحمت نہ قبول فرما لے. اے نیک بندے دی متقی بندے دی مومن بندے دی نشانی ہویا کر دی ہے. مسجد بنائی ہے نا ابراہیم مسجد دا نام ہے. کوئی مدرسہ بناندہ ہے، کوئی اچھا کم سر انجام دیندہ ہے، کوئی بندہ نیکی کردہ ہے. اللہ ذوالجلال دے حضور تکبر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، بلکہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریزو ہوندہ ہے. اللہ عمل دے کیتا ہے پر مالکہ اپنی بارگاہ دے اندر اس عمل نو قبول فرما لے. جناب خلیل اللہ دعا کر دینے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. جناب خلیل دعا کر دے میں تے جیڑی دعا دا تعلق میرے آج دے مضمون نال نے کتے امن والے شادیاں دعا ماں فرمائی کتے پھلم دے رزق واسطے اللہ ذوالجلال دے خلیل اللہ التجاوہ کی دیا. آؤ میں خطبہ جمعہ دے اندر اپنے مضمون دے موافق متعلق قرآن پاک دی آیات دعا دے سامنے پیش کرا. اے عرشہ والے یا رب اتنا پیارا عمل تیری رضا دی خاطر کر لے آئے، بیت اللہ بنا لے آئے. عرشہ والے
بیت اللہ بھی تے سب تو اونچا ہے اے میرے مالکا جی میں بیت اللہ سب تو اونچا ہے اور بیت اللہ دا خطیب تے امام بھی سب تو اونچا ہی ہونا چاہیے ہے اور کون آئے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رب العالمین نے پیارے خلیل اللہ نے ایتھے تذکرہ میرے سرکار دا فرمایا اجے نہیں سمجھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چرچے تورات اندر بھی ہو رہا ہے انجیل اندر بھی ہو رہا ہے اور رب کائنات قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ سینا یتبعون الرسول نبی الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا دنیا دے لوگوں میں کائنات دے اندر ایسا نبی مبعوث فرمایا ایک امی رسول بھیجیا جدو امی دی نسبت لوگاں والو ہوئے کی ہے پھر انہوں ان پڑھ لکھے آتے سنیا پڑھیا جائے گا جدو امی دی جناب نسبت میرے مصطفیٰ دی طرف ہوئے گی ہے ایتا مانا ایوے کائنات دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امی بن کے آئے انہوں امی دی نسبت غور کرے آجے جیڑا کسے دنیا میں ماسٹر تے کسے استاد کو نہ پڑھے آئے جیدہ استاد ڈرکٹ عرش والا رب ہوئے جیڑا جبریل دے ذریعے پیغام سننے والا ہوئے کیونکہ جیڑا استاد ہوندے او دی قدر و قیمت زیادہ ہوندی ہے او دی شان تے او دا مقام عزت زیادہ ہوندہ ہے میرے آقا دا تے کائنات دے اندر کوئی استاد ہے ہی نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام تے ڈائریکٹ اللہ ذوالجلال نے میرے آقا تے شریعت نو نازل فرمایا پتہ اے لگا میرے پاک پیغمبر تے تذکرے تورات انجیل دے اندر نے ایک اور قرآن کا مقام سماعت کرتے جانا تاکہ تو آنے ذہنہ دے اندر بات حال حقیقت سمجھ سکے اے اللہ دے پیغمبر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے سامنے اپنی جناب قوم دے سامنے اعلان کر رہا ہے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
اے میری قوم دے لوگوں میں تو آٹی طرف رسول بن کے آیا ہوں میں تورات انجیل دی تائید تے تصدیق لا کے آیا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں ایک نبی دی خوشخبری بشارت لا کے آیا ہوں جڑا میرے بعد آئے گا اوندا نام احمد ہوئے گا پتہ اے لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے تذکرے تورات دے اندر بھی میں انجیل دے اندر بھی میں زبور دے اندر بھی میں پہلے نبیوں دیا شریعتاں زباناں دے بھی میں جناب خلیل اللہ دی دعا اندر بھی میں حضرت عیسیٰ بن مریم دی اللہ کی رحمت دے نال بشارت دے اندر بھی میں کون میرے آقا علیہ السلام نے جنہ دی ولادت با سعادت بائی اپریل سنہ عام الفیل جنہوں ہاتھیاں والا سال کیا جاند ہے ہاتھیاں والا سال جدو ابرا بیمان میں بیعت اللہ الحرام تے جدو ہاتھیاں دے جناب انہیں لشکر لے آکے بیعت اللہ تے حملہ کیتا اور دے تقریباً 55 دن بعد میری سرکار کائنات کے اندر تشریف لا کے آئی ہے پتہ اے لگا نبی دی ولادت با سعادت بائی اپریل سن عام الفیل 2 شنبہ بروز سوار میرے آقا فجر دے قریب دنیا میں تشریف لا کے آئے اور میری دے دعاٹی پیاری اماں جان سیدہ آمنہ بیان کر دیا میں اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے بار ہے کہ میرے جسم بھی جو ایک نور نکلے آئے کہ جنہیں سارے یعنی شام دے محل روشن کر دیتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادتی تاریخ دی اندر بہت بڑا اختلاف کیتا گیا میرا دل کرتا ہے میں محبت پیارنا سرکار دی ولادت دا تذکرہ کرتا جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ولادتی تاریخ اندر اختلاف کیتا گیا کسے 2 ربیع الاول بیان کیتا کسے 7 ربیع الاول بیان کیتا کسے 8 ربیع الاول بیان کیتا کسے 9 ربیع الاول بیان کیتا کسے 12 ربیع الاول بیان کیتا حال حقیقت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ولادت دن دا تذکرہ کیتا ہے پاک پیغمبر دی ولادت دی تاریخ اندر اختلاف ہے اور بھاؤ بنیاد طالبین پرانا اندیشن او دے اندر پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 10 محرم میرے آقا دی ولادت دی تاریخ بیان فرمائی ہے اور اسی طرح کہ کوئی تاریخ دا اعلان کیتا ہے آج سیرت الرسول دا مطالعہ کر لے سیرت ابن حشام نو پڑھ کے ویکھ لے اور سیرت النبی معتبر کتاب دا مطالعہ کر لے سیرت رحمت للعالمین ذرا ایدی برگردانی کر لے بلکہ مایا نال کتاب جنہوں الرحیق المختومہ کھیا جاند ہے جیدی سیرت تمام علماء باعثین دا اللہ دی رحمت نا اتفاق ہے علامہ سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ بیان کر دے میں میرے آقا دی ولادت دی تاریخ جیڑی ہے اے 22 اپریل 2 شنبہ عام الفیل 9 ربیع الاول بیان
کیتا گیا ساریاں اگر طریقہ جوڑیا جائے اے وہی دلیل ہے جناب ایسے طریقے اتفاق بنتا ہے چلو اے دے اندر اختلاف ہے میرے آقا دے دن دی یعنی جس دن میرے آقا پیدا فرما ہوئے آقا دنیا تے جلوہ گار ہوئے اور دل دی اندر تے اختلاف کوئی نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام سوار یعنی پیر دا روزہ رکھیا کر دے صحابہ پوچھ دے اے اللہ دے نبی جی ہے تسی سوار دا روزہ رکھیا کر دے میرے آقا فرما دے اے میری بلادت دا دن ہے اے تو اتفاق کے رائے نا ذرا تھوڑے تھوڑے اپنے سہنان اپنے آپنوں ٹکول کے گل سن جس دن روزہ ہوندہ اس دن عید نہیں ہوندی جس دن عید ہوندی ہے اس دن روزہ نہیں ہوندہ اشارہ ہی کافی ہے پتہ اے لگا میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پوری کائنات بھی جو آلہ بن کے آئے میرے آقا حسب و نسب دے اعتبار ناوی آلہ اگر والدن تی طرف ویکھے آ جائے میرے آقا دا نسب نام ذرا اپنے دل و دماغ دیا تختیاں تے نوٹ کر کے لا جایا جائے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن مرہ بن کعب بن لؤی یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا خاندان بھی سب تو آلہ میری سرکار دا کرانا بھی سب تو آلہ آپ نانکیاں بھی چوبی سب تو آلہ آپ دادکیاں بھی چوبی سب تو آلہ اور حدیث پاک دے الفاظاں تے غور کرے آجے حضرت واصلہ بن اسکار رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کر دے میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماندے اے راوی میں حضرت واصلہ بن اسکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی حدیث تے غور کرے آجے مشکات المصحابی اندر بھی حدیث موجود ہے صحیح مسلم دے وچ بھی یہ بات موجود ہے فرمایا ان اللہ استفا کنانتا من ولد اسماعیل واستفا قریشا من کنانتا واستفا من قریش بنی ہاشم واستفانی من بنی ہاشم میرے آقا دا نسب نامہ جیڑا اے جناب ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہوندہ اور اللہ دے پیارے خلیل اللہ نے کہ جنہ دی نسل وچ جناب اللہ پاک دی رحمت دینا کوئی دو یا تین یا ایسے تو بات کے یعنی دو یا تین اللہ دے پاک پیغمبر جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی نسل وچ کوئی دو تین سو نبی نہیں ہے بلکہ مالک دی رحمت نہ سینکڑے نبی اللہ ذوالجلال نے ایسے جات وچوں عطا فرمائے میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام میں سب تو آلہ اور انہوں نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آلہ پھر خاندان کلانا بھی سب تو آلہ او دے وچوں قریش قبیلہ بھی سب تو آلہ او دے وچوں ہاشم قبیلہ بھی سب تو آلہ آپ
آمنہ دے نال فرماتے ہیں پھر ہاشم دے وچوں میں محمد کریم دا انتخاب کیتا گیا ہے۔ پتہ اے لگا میرے آقا علیہ السلام سب تو اللہ لیکن منظر کی ہے آمنہ دے نال دنیا تے تشریف لے کے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دے والد گرامی جناب عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گئے۔ ادھر میرے آقا دی آمد ہے امی آمنہ نے اپنی گود دے چوری دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رکھیا ہویا اور محبت پیار رب کائنات نہ گلا کر دیا میں۔ ادھر جناب سردار عبدالمطلب نو پتہ لگ کہ اللہ نے میرے گھر پوترے جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اے دوڑے دوڑے حرم میں تے امی آمنہ دے سر تے شفقت ہاتھ رکھ دے میں ماں جی آمنہ دے صبر دے بندن ٹوٹ جان دے میں خوشی دے موقع تے اکم جوان سجاری ہو جان دے میں لگیا سردار کاش آج محمد باپ عبداللہ زندہ ہوندا اپنے پتروں اپنی آنکھاں دے نال تک لیندا اپنے ارمان تے اپنی محبت دے پیغام پورے کر لیندا تے سردار عبدالمطلب نے اے محبت پیار دیا تھپکیاں دیتیاں میرے آقا نو اپنی گود دے اندر رکھیا انج کپڑا پیشاں کیتا سردار عبدالمطلب نو بھی اپنے پتر دی تصویر سامنے آ جاندی ہے کہ واقعی اے ہوئی تے موقع ہوندے میں کہ پتر دنیا تے آیا او دی امی دنیا تے کوئی نہیں ہے یا بیٹا دنیا تے آیا او دا ابا جناب دنیا تو ڈر جاندا ہے ماں دے چاہ بھی پورے نہیں ہوندے جنم دیتا تے اللہ دے حضور چلیا جاندیا میں سردار عبدالمطلب نے میرے مصطفیٰ نو اٹھایا بیت اللہ دے اندر لیا کے گئے اینڈ دعا کی دیتے چکر میں کال ہے واپسی دے آگے امی آمنہ دی گود دے اندر رکھ دیتا ہے ادھر سات قبیلے دی عورت آئی ہے عرب دے اندر رواج سی بیبیاں آندیاں بچے لا کے جاندیاں انہوں نان نفر انہوں کچھ دے دیتا جاندہ میں قربان جاوا سات قبیلے دیا بیبیاں آئی عرب دی اندر سب تو پہلے آمنہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اٹھایا میرے آقا علیہ السلام نو گودی پایا بیکھیا جاندہ بچہ دے بڑا حسین و جمیل ہے بڑا خوبروت ہے بڑا خوبصورت ہے تے جدوں پتہ لگ گئے ایدے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں ہے اللہ دی قسمیں کی امی آمنہ دے دل تے گزرتیاں ہونگی بدائیاں آندیاں بچہ اٹھا کے محبت پیار خوشی محسوس کر دیا جدوں پتہ لگ دے اے پتری یتیم تے رکھ کے ٹر جان دیا حلیمہ سادیہ بیان کر دیا میں میرے نال جیڑیاں داریاں جیڑیاں عورتاں آندیاں انہاں وچوں سب تو کمزور جی سواری میری ہے سب تو کمزور جی کرانا میرا ہے تے نال دیاں سہیلیاں سانو چھڑ کر کے اگے پہنچ جاندیاں میں بڑے بڑے سرداراں دے بچے اٹھا کے لے جاندیاں میں تے آندیاں نے اگر اسی حلیمہ نو نال ملا کے جاندے ہیں پھر سانو بڑی دیر ہوندی ہے پتہ ہے جیڑا بندہ سست رفتار ہوندا انہوں کوئی بھی اونا سمجھی نہیں بندہ مارے اندہ کوئی بندہ محبت والا نہیں بندہ انہوں تکڑیاں کو امید ہوندی ہے اے میرا اے بھی
معاملہ پورا کرے گا، میری ایوی درخواست نو پوریا کرے گا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کر دیا میں دائیاں آئیاں انہاں بچے اٹھائے سردار آنے اپنے اپنے راہ پہ جاندی آنے۔ جدو میں مکے دے اندر آئیاں جیدہ دروازہ کھڑکھڑایا جاندے جی بی بی دائی آئی سی بچہ اٹھا کے لے گئی ہے، ایدرلی گلی اوگرلی گلی ہے، ہر پاس بچے نہیں مل رہے۔ جب پتہ لگ گئے ایک گھر دے اندر بچہ ہے، حلیمہ سعدیہ نو پتہ لگ گئے اور بچہ ہے یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیان کر دیا میں چلو میں ویکھم تے صحیح جدو جناب میرے مصطفیٰ نو جو اٹھایا تے ساریاں بھوکاں لگ جاندیاں میں انہیں حسین و جمیل ہے غیب و آواز ہوتی ہے بی بی دائی انہوں محبت پیار نہ چھڑ کے نہ جائیں اور بعد قسمتوں نے جنہاں نے چھڑ کے بڑے بڑے سرداران دے بچیوں نو اٹھا لے آئے تے غیب و آواز ہوتی ہے انہوں سمجھی یتیم نہ چھڑ جامی اس لال نو نہ چھوڑی وچوں کٹ جامی اے لال بڑا انم لائے انہوں چھوڑی وچوں بالا تو چپ کر کے سردار عبدالمطلب اینج منظر ویندے میں تے امی حاملہ نے این میرے آقا نو حلیمہ دی گود اندر رکھے تے کہن لگے بی بی دائی پتر تے حسین پر ہے یتیم ایدے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں۔ حلیمہ آتی ہے چلو میں اپنے حارس خامت دینال صلاح کر لوں اور ایک بیبیاں اچھیاں بیبیاں کی روایت ہے چلو بھی معاملہ بند ہے اور دوئیں چیز کٹے ہو کے مشورہ کر لیندے میں تے کہنے لگے وے حارس ایک بچہ لابد آئی ہے اور دے سر تے باپ دا سایہ ہی کوئی نہیں ہے او بچہ ہے یتیم پر پوری کائنات وچوں حسین ہے یتیم اور سر دے باپ دا سایہ کوئی نہیں آنکھوں دے میں اوہی بچہ اٹھا لوں کہ کہن لگے حلیمہ یلو کچھ نہ لپنا لو یتیمی ساجے بدلے اسی انہوں لے کے تسکین کر لوانگے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی گودی اندر میرے مصطفیٰ نو رکھیا اپنے خیمے دی طرف جا رہی ہمیں دل وچ گلاں کر دیا جا رہی ہمیں ہر سکوچ دے میں حلیمہ کچھ لبائی حلیمہ بیان کر دیا میں کچھ نہیں میرے سر دے تاج سب کو جی لب گیا ہے جدو میں بیٹا اپنی گود وچ رکھیا اللہ ذل جلال دیا رحمتہ نال روح دیا میں ایک لگ رہے جی میں نوریاں کی جماعت میرے اردا کے دنوری چاہ رہی ہے تے فرما دیا نے بہار سے ٹھیک ہے ڈاچی تو سکی ہے تو دی تار نہیں دے سکتی ہے حلیمہ بیان کر دیا نے میرے جسم تے بھی دودھ دا قطرہ نہیں سی نکلدا میرا اپنا بیٹا بھی رج کے دودھ نہیں سی پی سکتا ساری ساری رات روندہ اور پریشانی دا عالم بندہ ہے حلیمہ سعدیہ بیان کر دیا میں حارس بچہ بیغام ہے چلو کچھ نہ کچھ دے ہونا چاہیے اپنی ڈاچی دے قریب جاؤ شاید اللہ ایک دو تارا عطا کر دے اس بچے نو دودھ پہنایا جائے
حارث نے برتن پھڑیا ٹاچی دے قریب جاندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میری سرکار دی برکت دے نال ٹاچی دا حوانہ دودھ نال مکمل طور تے بھر جاندا ہے اے میرے مصطفیٰ دی برکت دے تے امی سعدیہ حلیمہ بیان کر دیا میں سوچیا حارث دودھ دا پتہ کرنواز دے گئے میں اس پتروں اپنی شادی تے لٹام شاید اللہ رحمتہ نازل فرما دے حلیمہ آدیہ نے حارث دوڑے آئے اے حلیمہ واقعی اے بچہ بڑے مقدرہ والے بڑے شانہ والے بڑے باقہ والے حلیمہ سعدیہ بیان کر دیا بے حارث واقعی انہوں شان تے عظمت اللہ انچی عطا فرمان گے میں اپنی شادی تے لٹایا تے میرا پتر بھی میرا دودھ نہیں سی پی سکتا اللہ نے مصطفیٰ نو شادی تے لٹان دی برکت نہ میری شادی تے بھی رب نے دودھ جاری کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو لا کے انجھے قافلے نہ ملن دی کوشش کر دیا میں اپنی سواری تے میرے آقا نو سوار کر دیا میں ایک گل اور نہ سنیا نے میری سرکار نو کے سواری تے سوار کیتا گیا اور اونٹنی نہیں سی آج لوگ علماء اونٹنی دا تذکرہ کر رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے سواری تے سوار سن اور سفید رنگ دی گدی سی سواری جیڑی اونٹنی جیڑی ہے ایتے دودھ واسطے نال لے آتی گئی ہے حلیمہ سعدیہ بیان کر دیا میں چلو آمینہ دلال دے ہاتھ اندر محارم فرائی مصطفیٰ نو سواری دے اس گدی دے سوار کیتا اور سواری جنہیں کولون آتیاں سہیلیاں محبت پیار نہ کٹ کے اگے بڑھ گئی اور اللہ نے اتنی رحمت فرمائی مصطفیٰ دی سوار ہون دی وجہ میں اللہ ذوالجلال نے اس سواری نو تیز کام بنا دیتا ہے میرے آقا سوار ہوئے سامنے دائیہ نے ایک جگہ پڑاؤ پایا انبیاء نے کون آ رہے اتنی تیز تراس سواری دے تے بیچ دائیاں کہاں لگیاں ایک لگدہ جمیں حلیمہ ہوندی تے نال دی کہاں لگی دکھی بندیانوں کدی مزاق نہیں کری دے چیٹا نہیں کری دیا ایک دی زبان تو گل نہیں کری دی تے ادھر میرے آقا علیہ السلام اے سواریاں کراس کر کے میری سرکار دی سواری اکے ننگ جاندی ہے اے لگی حلیمہ ایک ہی معاملہ بن گیا ہے سواری بدل کے آ گئی ہے اتنی تیز تیری سواری ہے حلیمہ دیا میں اور تو انہوں کی پتا میں سواری نہیں بدلی بلکہ ہوگی رحمت نہ سوار بدل چکا ہے سوار بدل چکتے مولا بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماتے ہیں کیوں اتنی تیز سواری نو توڑائی جانی ہے حلیمہ نو پوچھے آ جاندہ ہے کیوں اتنی تیز سواری نو توڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت لوکائی جانی ہے حلیمہ کو جواب دین دی ہے اور جنوں چھاٹ دیتا تو سنے یتیم جان کے اور رب ذوالجلال دی قسم ہے آج تک کوئی تاریخ اندر کوئی سیرت کی کتاب دے اندر کنی عطایاں عرب دیاں مثال قبیلے دیاں عرب دی اندر آئیاں چودریاں دے بچے اٹھا کے لے آگے گئی ہیں رب ذوالجلال دی قسم ہے آج تک
چاچیاں دے ہونا جناب سہیلیاں اونا تائیاں دے نام نہیں دا سکتا اے شان عطا کیتا ہے میرے مصطفیٰ دی برکت دے نال حلیمہ سعدیہ دے کرانے نو عطا کیتا ہے تے حلیمہ ہن دس رہی آوے اور جنوں چھاٹ دیتا سہیلیوں گل سن لو سواری نہیں بدلی سوار بدلے ہے اور جنوں چھاٹ دیتا تو سانے یتیم جان کے میں تے چوگلے دلاتا حکیم جان کے ہاتھی جگان دے نو میں سواری دے بیٹھائی جانیا تائیوں اینی تیز سواری نو توڑائی جانیا اور جیتی نہیں کوئی مثال پہ مثال لبیا منو آمنہ دی گود وچوں لال لبیا تو آنو کی بتا منو اللہ نے کنا ستارہ بلند عطا کیتا ہے وہ جیدی نہیں کوئی مثال بے مثال لبیا منو آمنہ دی کو دویچوں لال لبیا اس لال نو میں سینے نال لائی جانیا تائیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانیا ایک اور محبت کرنے والا کر دے آدھا پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے نی تو تے رب دیاں رحمتاں لٹیا دائیاں ساریاں دا مان توڑ سٹیا نی ہولی ہولی جان والی ہے پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے اور پھلکاؤں تے ساتھیاں نو دین پہ مبارکہ کتنی رحمت اللہ نے مقدر دا ستارہ چمکایا ہے حلیمہ سعدیہ بیان کر دیا میں لوگ اینی گل کر دے اور بکریاں دے چھیڑو کتے بکریاں چلان جان دے اوتھے کی لان جان دے کہت سالی دے ایام نے اوتھے جایا کرو کتے سادی آمی ہے سہیب قبیلے دیا بکریاں چل کے ہوتی ہے میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ دی آمدی برکتی ہوئی ہے حلیمہ سعدیہ دا کرانا جیڑا سب تو اچھا تے سب تو افضل بن کے آئے اس وعدے تے میں کہا کرنے او فلکانوں تے سعدیانوں دین پہ مبارکہ فلکانوں تے سعدیانوں دین پہ مبارکہ آخری رسول دیاں ہویاں تینوں سیارتا اس ہاشمی کرانے دے یتیمنوں توڑو پیچے ہوئے دلان دے حکیم نو میں سینے نال لائی جانیا اور بڑی پیاری گل کر دیا میں فرما دیا میں اللہ ذوالجلال نے اینی برکتاں تے عظمتاں نام کے نال فرمایا آدھے نے مکے دا یتیم تیرے اجڑ چڑھاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چڑھاوے گا اور بڑی پیاری گل نال میں پہلے بیان کی دلے بھاگ جاگ بہنی سب تو پیچھے آن والی ہے نی تو تیرا پتیاں رحمتانوں لٹیا دائیاں ساریاں دا مان توڑ
تیرے کار سکیاں کھجورانو اگاوے گا اے تیرے کار سکیاں کھجورانو اگاوے گا مکے دا یتیم تیرے اجڑ چراوے گا اینو سمجھی تو آمنہ دا لالے ٹولا نوری اندہ آج تیرے نال بھی ایمی قبران والی ہے باغ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے اے میرے مصطفیٰ نے آؤ لوگو میری سرکار اس کائنات کے اندر ربیع الاول دے ماہ مبارک کے اندر آئی آج لوگ مصطفیٰ دی خوشی کرتے ہیں خوشی میرے مصطفیٰ دی عید ہوئے کہ مصطفیٰ دا جشن نہ منایا جائے میری سرکار دے مشن کو اپنایا جائے اے محبت مصطفیٰ اے میلاد مصطفیٰ اے ولادت مصطفیٰ اے اطاعت مصطفیٰ ورنہ خدا دی قسم سیرت کا مطالعہ کرو میرے مصطفیٰ دی نبوت کے بعد 23 مرتبہ دن آیا میرے مصطفیٰ نے نہ خود ایک بنایا نہ منام دا حکم دیتا میرے مصطفیٰ دے بعد میرے صدیق دی خلافت دے اندر 2 مرتبہ دن آیا میرے صدیق نہیں ایک بنایا میرے فاروق دی دور حکومت دے اندر 10 مرتبہ آیا میرے فاروق نہیں بنایا میرے عثمان دے دور خلافت دے اندر 12 مرتبہ آیا میرے عثمان نہیں بنایا میرے علی دے شیر خدا شیر بابر دی دور خلافت دے اندر 5 مرتبہ آیا میرے علی نہیں بنایا حضرت حسن دے دور حکومت دے اندر 1 مرتبہ آیا میرے حسن نے اپنے نانا پاک دی خوشی ایک نہیں بنائی امیر معاویہ دے دور دے اندر 19 مرتبہ آیا انہاں نہیں بنایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور انہاں دے جناب امامت دے اندر انہاں دے دور دے اندر 44 مرتبہ آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک نہیں منایا میرے بھائیوں ایک چندی میں بھی لگانے تو بھی لگانے لیٹن میں بھی کرنے تو بھی کرنے ماڈل میں بھی بنانے تو بھی جناب لگانے ایسی چندی لاؤ جیڑی قیامت تک بھی انسان دے نال جائے اے چندی آسی لگانے یا خدا دی قسمیں توہین ہوندی ہے بہنیاں اندر جاندی ہیں گٹران دی زینت ہوندی ہمیں ہوا چل دی نیری چل دی پارے چوکھل چل دے زمین دے گر جاتی ہمیں سرکار دی آمد دی خوشی محمد دی سنت چہرے تے سجاؤ اصل چندی ہے چندی قیامت دل اللہ تے اوہ رسول دیکھے گا کہ میرا میلاد جی نے میری سنت رکھ کے اے چندی نو لائے قیامت والے دن اے چندیاں نہیں اوتھے کام آنیاں اوتھے کام آئے گی چہرے تے سنت سجی کام آئے گی آج وعدہ کر کے جاؤ وضو کر کے آئے ہو مسجد دی اندر جمعے واسطے میرا کوئی اختلاف نہیں جنہیں مرضی بندہ خوشی اپنے اپنے معیار کے مطابق بنائے پر اگر صحیح میلاد مصطفیٰ اپنانا چاہتے ہو منانا چاہتے ہو پھر سرکار دی سنت اپنے چہرے کے سجا لو خدا دی قسمیں اے ہوئی محبت مصطفیٰ تے میلاد مصطفیٰ ہوئے
میلاد دا معنی ولادت، ہر مسلمان مصطفیٰ دی ولادت نو ماندا بھی ہے تے مصطفیٰ دی ولادت دا قائل۔ اللہ سانو اے فرقیہ تو ہٹ کے کٹ کے خالصتاً مصطفیٰ دے سچے امتی بنا دے، آقا دے غلامہ جو غلام بنا دے، ایدہ نائی میلاد مصطفیٰ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ دی رحمت نہ وفات مصطفیٰ دے ہوئے گا۔ میرے آقا کنی زندگی گزار کے گئے اور زندگی دے آخری ایام کت گزار کے گئے، انشاءاللہ الرحمن قرآن حدیث کی روشنی دے اندر باہر مسجد انتظامیہ نے اشتہار لگایا ہے، تقریباً 1-2 مہینے دے اے موضوع اور اللہ دی رحمت نہ عنوان لکھے میں اللہ مینو تو ہانو سچے دل نہ مصطفیٰ نہ جان نالو زیادہ جہان نالو زیادہ پیار اور محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔